السلام علیکم خواتین و حضرات، آج کی اہم خبریں آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گا۔ عالمی بینک نے پاکستان کو تنبیہ کی ہے کہ اگر انہوں نے ہم سے مزید پیسے لینے ہیں، مطلب مزید قرضہ لینا ہے، دوسری قسط لینی ہے، تو انہیں کچھ ٹیکسز لگانے پڑیں گے۔ اس میں سے ایک ٹیکس تو ہے کہ جائیداد کے خرید و فروخت پر ٹیکس لگانے کی تنبیہ کی گئی ہے، اور اس کے علاوہ آڈٹ کا نظام بھی بہتر کرنے کا مشورہ دیا گیا، جو کہ میرے خیال سے ریزنیبل مشورہ ہے، کیونکہ آڈٹ ٹھیک ہوگا تبھی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا پیسہ کہاں جا رہا ہے، اور جو اگر غلط استعمال ہو رہا ہے پیسہ تو اس کو آئیڈینٹیفائی کر کے جو اس کے ذمہ دار ہیں ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ اس کے علاوہ روس سے 1 لاکھ میٹرک ٹن خام تیل کا ایک کارگو جو ہے وہ پاکستان میں پہنچ گیا ہے، اور یہ وہی تیل ہے جو روس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ روس سے ہم جب تیل لیں گے تو پاکستان میں پیٹرول سستا ہوگا، تو وہ تو خیر اب ہونے سے رہا، اور اب یہ آیا ہے تو پتہ نہیں اب اس سے پیٹرول مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا، اس کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اس کے علاوہ جیسے میں نے آپ کو کل بتایا تھا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بشرا بی بی نے ایک درخواست کی تھی کہ ان کے شوہر یعنی عمران خان کو جیل میں زہر دیا جا سکتا ہے، اور جو جیل کے اندر مسائل ہیں ان کے اوپر نظر ثانی کی جائے، تو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 5 اکتوبر تک کے لیے وہ سماعت مقرر کر دی ہے، تو اس پر پھر بات ہوگی۔ اور اس سے اہم بات یہ ہے، عمران خان کو سائفر کے کیس میں کل عدالت میں پیش ہونا تھا، اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی کو بھی پیش ہونا تھا، لیکن سیکورٹی کی بنا پر ان کی یہ سماعت کل اڈیالہ جیل میں ہوگی، کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کے انتظار میں تھے کہ ہو سکتا ہے عمران خان کی ایک جھلک ان کو نظر آ جائے، اور یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر عمران خان کو عدالت میں پیش کیا جاتا اور اس دوران کوئی ان کی ایک ویڈیو یا ایک تصویر وائرل ہو جاتی تو شاید سوشل میڈیا پہ طوفان برپا ہو جانا تھا۔ یہ آپ سب کو اندازہ ہے اس بات کا کہ ایسا ہوگا، اسی لیے ایسے معاملات سے بچنے کے لیے ہی انتظامیہ نے اڈیالہ جیل میں ہی عمران خان کی سماعت کرنے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ ایک اہم بات یہ ہے کہ الیکشن کمیشن کو کچھ پٹیشنز دائر ہوئی ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک خالد محمد حسین صاحب ہیں اور ایک ثقلین صاحب ہیں، انہوں نے درخواست دی ہے کہ عمران خان چونکہ نااہل ہو چکے ہیں تو انہیں پارٹی کے چیئرمین سے ہٹایا جائے۔ ایک نے تو یہ بھی درخواست دے دی ہے کہ پی ٹی آئی کو جو بلے کا نشان دیا گیا ہے وہ بھی واپس کیا جائے، حالانکہ اب وہ الاٹ ہو چکا ہے، اس کے باوجود درخواست دے دی گئی ہے، تو کچھ بھی ہو سکتا ہے پاکستان میں۔ تو یعنی ہر آئے دن کوئی ایک نئی بات سننے کو ملتی ہے، ہر آئے روز ایک نئی پابندی، ایک نئی بری خبر جو ہے وہ پی ٹی آئی کے لیے ہوتی ہے۔ لیکن آج ان دونوں خبروں کے بعد ایک اچھی خبر یہ بھی ہے کہ پشاور ہائی کورٹ نے پورے صوبے میں پی ٹی آئی کو جلسوں اور الیکشن کمپین کی اجازت دے دی، اور اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کمیشن نے 10 تاریخ کو الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمشنر توہین کے کیس میں فواد چودھری، اسد عمر اور عمران خان کو ذاتی حیثیت میں طلب کر رکھا ہے۔ پاکستان میں کہتے کچھ ہیں، کرتے کچھ ہیں، اور ہوتا کچھ اور ہے، جبکہ اکارڈنگ ٹو قانون یعنی اکارڈنگ ٹو لا ہونا کچھ اور ہوتا ہے، تو بس وہی نظام چل رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ پنجاب کے بارے میں ایک اہم خبر آپ کو دینی تھی، میں آپ کو خبر پڑھ کے سناتا ہوں، خبر تھوڑی لمبی ہے، ذرا سنیں۔ یہ پنجاب کے لوگوں کے لیے، عام لوگوں کے لیے بڑی اہم ترین خبر ہے، سنیں، اور خاص طور پہ ملازموں کے لیے۔ پنجاب میں صحت کارڈ کے بارے میں نیا فیصلہ۔ نگران پنجاب حکومت نے سرکاری ملازمین کے صحت کارڈ کا پریمیم بند کر دیا۔ حکومت اب پنجاب بھر کے سرکاری ملازمین کا پریمیم ادا نہیں کرے گی۔ حکومت سرکاری ملازمین کی تنخواہوں سے پریمیم کی کٹوتی کرے گی۔ ہر سرکاری ملازم کی تنخواہ سے سالانہ یا ماہانہ پریمیم کٹے گا۔ ملازمین سالانہ 4350 روپے یا ماہانہ 362 روپے کی کٹوتی کروا سکتے ہیں۔ کٹوتی کی رقم اسٹیٹ لائف انشورنس کمپنی کو پریمیم قیمت میں دی جائے گی۔ کٹوتی کروانے والے ملازمین ہی صحت کارڈ کی سہولیات حاصل کر سکیں گے۔ نگران صوبائی کابینہ نے ملازمین کی پریمیم کٹوتی کی منظوری دے دی۔ تو یہ ایک اہم خبر تھی سرکاری ملازمین کے لیے، وہ ذرا انجوائے کریں۔
اب میں آپ کو ایک اہم خبر دیتا ہوں جو آج اجلاس ہوا ہے، جس میں سارے سیکورٹی ادارے بھی شامل تھے۔ نگران وزیر داخلہ اور نگران وزیر اعظم کے ساتھ ساتھ نگران کابینہ کے بھی کچھ اہم لوگ شامل ہوئے ہیں، اور اس کمیٹی کا جو پورا احوال ہے وہ میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ کافی انٹرسٹنگ ہے اور کافی اہم ہے، اور اگر جیسے بتایا گیا اور ایسا ہو جاتا ہے تو شاید پاکستان کے لیے بہت بہتر ہوگا۔ خبر ہے، قومی ایکشن پلان ایپکس کمیٹی کا اہم اجلاس۔ پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم تمام غیر ملکی شہریوں کو 31 اکتوبر 2023 تک پاکستان چھوڑنے کی مہلت۔ 1 نومبر 2023 سے غیر ملکیوں کو نقل و حرکت کی اجازت صرف پاسپورٹ اور ویزا پر دی جائے گی۔ دیگر تمام قسم کے دستاویزات سرحد پار سفر کے لیے غیر مؤثر اور غیر قانونی ہوں گے۔ 1 نومبر 2023 سے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں کے کاروبار جائیدادیں ضبط کر لی جائیں گی اور غیر قانونی کاروبار کرنے والوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ 1 نومبر 2023 کے بعد پاکستان میں مقیم غیر قانونی غیر ملکیوں کو رہائش فراہم کرنے یا سہولت فراہم کرنے والے کسی بھی پاکستانی شہری یا کمپنی کے خلاف سخت قانونی کارروائی کی جائے گی۔ سن لیں صاحب، نادرا کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ تمام جعلی شناختی کارڈز کی منسوخی کو فوری طور پر یقینی بنائیں، اور اگر کسی کی شناخت میں شک ہو تو اس کی تصدیق کے لیے DNA ٹیسٹ کرایا جائے۔ آپ کو اس کے ساتھ ساتھ نادرا کا ذکر ہوا تو میں نے 3 دن پہلے آپ کو ایک خبر دی کہ لیفٹیننٹ جنرل منیر کو چیئرمین نادرا لگایا جا رہا ہے۔ وہ کل ان کا نوٹیفیکیشن بھی نکل گیا ہے، اور یاد رہے کہ GHQ میں IT کمیونیکیشن کے ہیڈ تھے کہ فرائض انجام دے رہے تھے، اب ان کو چیئرمین نادرا لگا دیا گیا ہے۔ حاضر سروس ہیں وہ۔ اچھا آگے چلتے ہیں۔ ویب پورٹل اور UAN ہیلپ لائن پر پاکستان میں مقیم غیر ملکی افراد کی غیر قانونی رہائش یا کاروبار کرنے والے کے بارے میں معلومات فراہم کی جا سکتی ہیں۔ لوگوں کے لیے یہ ہیلپ لائن ہے۔ اس سلسلے میں جو بھی شہری حکومت سے تعاون کرے گا اس کو انعام دیا جائے گا۔ یہ بہت بڑی بات ہے۔ اگر آپ کی نظر میں، آپ کے ہمسائے میں، آپ کے محلے میں، آپ کے ٹاؤن میں اگر کوئی غیر ملکی رہ رہے ہیں اور وہ رجسٹرڈ نہیں ہیں، اگر آپ اس کی اطلاع پولیس کو دیں گے تو آپ کو انعام بھی دیا جا سکتا ہے۔ اور سب سے اہم بات، اس کا نام بھی صیغہ راز رکھا جائے گا، یعنی ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ اگر کسی کی کمپلین کریں گے تو بعد میں آپ کو پریشانی کا سامنا ہو، آپ کے بارے میں بتایا ہی نہیں جائے گا کہ کس نے کمپلین کی ہے۔ بہت اچھی بات کی ہے، بہت اچھا فیصلہ۔ غیر قانونی سرگرمیوں بشمول ذخیرہ اندوزی، سامان یا کرنسی کی اسمگلنگ، حوالہ ہنڈی اور بجلی چوروں کے خلاف سخت ایکشن پہلے سے ہی لیا جا رہا ہے۔ بالکل صحیح بات ہے۔ ان جرائم میں ملوث افراد کے خلاف کسی بھی قسم کی رعایت نہیں برتی جائے گی۔ بہت اہم بات ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے بنیادی خوردنوش کے نقل و حمل کو چیک کیا جا رہا ہے، جس سے اسمگلنگ میں کمی آئے گی، اور جو حکومتی اہلکار کرپشن میں ملوث پائے گئے ان کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ بہت زبردست۔ کرنسی کے اسمگلرز، حوالہ ہنڈی کے کاروبار اور بجلی چوری میں ملوث افراد کے خلاف بھی ایکشن لیا جا رہا ہے۔ منشیات کی روک تھام کے لیے نیشنل کاؤنٹر نارکوٹکس کنٹرول سینٹر قائم کیا جا رہا ہے۔ یہ سینٹر منشیات کی روک تھام میں کوششوں کی ہم آہنگی اور انٹیلیجنس معلومات کی فراہمی یقینی بنائے گا۔ بہت اچھا فیصلہ۔ منشیات کے اسمگلرز کے ساتھ کوئی رعایت نہیں برتی جائے گی اور قانون کے مطابق مثالی سزائیں دی جائیں گی۔ یہی سزا جزا کا تو مطلب ہے صاحب۔ اگر وقت پر صحیح بندے کو سزا دی جائے تو شاید اس بات سے دوسروں کو سبق حاصل ہو۔ آگے کہتے ہیں، ہر صوبے کے اندر منشیات بحالی مراکز مرحلہ وار قائم کیے جائیں گے۔ طاقت کے استعمال کا حق صرف ریاست کے پاس ہے، اور اس کے علاوہ کسی کو بھی طاقت کے استعمال کی اجازت نہیں۔ سر، میں ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کم سے کم یہی رول تو بنا دیں کہ صرف اور صرف اسٹیٹ کو ہر چیز کی پاور ہوگی، کسی بھی پرائیویٹ بندے چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے خلاف ایکشن ہو، اور اگر کوئی کرپشن میں ملوث ہے سرکاری بندہ تو اس کے خلاف ڈبل ایکشن ہو۔ پرائیویٹ کے خلاف جو ایکشن ہو، اگر کوئی سرکاری آدمی اس میں ملوث ہے تو اس کے خلاف 2 بار ایکشن ہو اسی طرح کا۔ آگے کیا کہتے ہیں، پاکستان میں کسی بھی سیاسی
مسلح گروہ، جتھے یا تنظیم کی اجازت نہیں ہے اور ایسے طریقہ کار اپنانے والوں سے آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے۔ بالکل صحیح ہے۔ اسلام امن کا دین ہے اور ریاست کسی کو مذہب کی من پسند تشریح کر کے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کی اجازت نہیں دے گی۔ بائی دا وے، کچھ خبریں، یہ مجھے کنفرم نہیں ہیں لیکن خبریں یہ آ رہی ہیں، تحریک لبیک کے خلاف بھی گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ سننے میں آ رہا ہے، شاید ایک دو دن میں بات یہ بھی کلیئر ہو جائے گی۔ یہ اسی کی تشریح میں نے کر دی ہے۔ اچھا جی، اقلیتوں کے حقوق اور مذہبی آزادی اسلام اور پاکستان کے آئین کا حصہ ہے اور اس کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف ریاست قانون کے مطابق طاقت کا بھرپور استعمال کرے گی۔ بالکل صحیح۔ ملک میں قائم تنظیمیں پرامن اور مہذب طریقے سے اپنے جائز مطالبات ریاست کے سامنے رکھ سکتی ہیں، جنہیں سنا اور قانونی طور پر حل کیا جائے گا۔ یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر یہ باتوں کی حد تک ہے پھر تو کوئی فائدہ نہیں، اور اگر واقعی یہ ایسی تنظیموں کو اس طرح سے ٹریٹ کرنے کا ارادہ کر چکی ہے تو میں اس پر بھی ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ اچھا جی، تاہم اگر کوئی تنظیم طاقت یا تشدد کا راستہ اختیار کرے گی تو اس سے سختی سے نمٹا جائے گا۔ بالکل صحیح۔ پروپیگنڈا اور غلط معلومات کی مہم جوئی کرنے والوں کو سائبر قوانین کے تحت سختی سے نمٹا جائے گا۔ سر، اس کا تو حل کریں۔ اس میں جو صحافی رگڑے جائیں، جو سوشل میڈیا کے انفلوئنسر رگڑے جائیں، سب کو رگڑا دیں، لیکن غلط بات بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ قوانین کی آگاہی اور عمل درآمد کے لیے تکنیکی طریقہ کار واضح کیا جا رہا ہے، جو قانون کی پاسداری اور عوام کی سہولت کو مد نظر رکھ کر بنائے جا رہے ہیں۔ تمام قانون نافذ کرنے والے اداروں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ نظم و ضبط کو قائم کرتے ہوئے قانون کی بالادستی کو یقینی بنائیں۔ نظم و ضبط کو ہی اپنا کر ہم اپنے اہداف حاصل کر سکتے ہیں۔ بالکل ٹھیک۔ ایمان، اتحاد اور نظم کی بنیادی اصولوں کو یقینی بنایا جائے گا۔ دنیا میں تمام ترقی یافتہ قومیں نظم و ضبط کو اپنا کر ہی ترقی کی راہ پر گامزن ہوئی ہیں۔ یہ تھا ایپیکس کمیٹی کا اندر کا احوال جو میں نے آپ کو سنا دیا ہے۔ بہت انٹرسٹنگ اور بہت زبردست فیصلے ہونے جا رہے ہیں۔ اگر یہ ایز اٹ ایسے ہوتے ہیں اور بالکل صحیح رول آف لا ہوتا ہے سب کے لیے، تو میرے خیال سے پاکستان ایک بہترین ڈائریکشن کی طرف جا سکتا ہے۔ ایک طرح سے یہ اچھی بات ہے، کیونکہ جو غیر قانونی لوگ ہیں وہ ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہیں اور وہ پھر بہت ہی عجیب معاملات میں ملوث پائے جاتے ہیں۔ ایک تجزیہ یہ بھی ہے کہ یہ جو دھماکے شماکے ہوئے ہیں، پچھلے ایک ہفتے میں 3-4 دھماکے ہوئے ہیں اور چھوٹے چھوٹے حملے بھی ہو رہے ہیں، تو یہی افغانستان کو واپس بھیجنے کا ریاکشن بھی ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ جنوبی پنجاب کے حوالے سے میں آپ کو ایک خبر دینا چاہتا ہوں۔ جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ جو بہاولپور میں اور کچھ ملتان میں بنایا گیا ہے، اس کے حوالے سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ ایڈیشنل آئی جی جنوبی پنجاب آفس کے تمام ملازمین و افسران کا الاؤنس ختم کر دیا گیا ہے۔ فیصلے کا اطلاق 27 اگست 2023 سے ہوگا۔ سیکرٹری خزانہ پنجاب مجاہد شیر دل نے مراسلہ جاری کر دیا ہے۔ اس کے علاوہ شاہد خاقان عباسی لندن گئے ہوئے ہیں، ان کی نواز شریف سے ملاقات ہوئی ہے۔ ایک تو شاہد خاقان عباسی بڑے انٹرسٹنگ کریکٹر بنے ہوئے ہیں تقریباً پچھلے 1.5-2 سال سے۔ انہوں نے اپنی جماعت سے کنارہ کشی اختیار کی ہوئی ہے، جبکہ نون لیگ والے انہیں ابھی بھی اپنی پارٹی میں سمجھتے ہیں۔ وہ 2-3 بار نواز شریف سے ملاقات کر چکے ہیں۔ وہ ٹی وی پہ بیٹھ کر کچھ ایسی سٹیٹمنٹس دیتے ہیں جس سے صاف لگتا ہے کہ وہ نون لیگ کی موجودہ جو قیادت ہے اور بھلے بشمول نواز شریف، مریم نواز، سب سے وہ یعنی کہ خوش نہیں ہیں، ڈس ایگری کر رہے ہیں ان سے، حالانکہ انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں۔ لیکن جو بات مارکیٹ میں گرم ہے وہ یہ ہے کہ 2 نون لیگ کے سینئر عہدیداران جیسے مفتاح اسماعیل، ایک سابقہ وزیر اعظم ہیں، ایک سابقہ فائنانس منسٹر ہیں، یعنی مفتاح اسماعیل اور شاہد خاقان عباسی، یہ اور ایک سابقہ سینیٹر ہیں پیپلز پارٹی سے کھوکر صاحب، تو یہ تینوں مل کر ایک پارٹی بنانا چاہ رہے ہیں اور انہوں نے اس کے حوالے سے کافی ورکشاپس کی ہیں، اجلاس بھی کیے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کب اناؤنس کرنے والے ہیں۔ بہرحال یہ بات کافی پچھلے کوئی 4-5 مہینے سے گرم ہے۔ ابھی ریسنٹلی ایک بار پھر نواز شریف کو ملے ہیں لندن میں، اور اس کے بعد جو میڈیا سے گفتگو کی ہے شاہد خاقان عباسی نے، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہے کہ ملک میں نئی پارٹی کی ضرورت
بھی ہے اور گنجائش بھی موجود ہے کہ میاں نواز شریف سے ملاقات میں ملکی مسائل پر تفصیلی گفتگو ہوئی. میں نے اپنی تجاویز بھرپور طریقے سے پیش کی. نواز شریف کے ساتھ جو زیادتی ہوئی اس کا ازالہ کیا جائے. اس سے بڑی کیا زیادتی ہوگی؟ وزیراعظم کو بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر ہٹا دیا جائے. مسلم لیگ نون کی کارکردگی سے متاثر نہیں ہوں. یعنی ظاہر سی بات ہے، آخر جو پی ڈی ایم کی جماعت میں پرائم منسٹر تو نون لیگ کا تھا، تو ظاہر ہے وہی کاؤنٹ ہوں گے. تو انہوں نے کہا ہے کہ میں مسلم لیگ نون سے کوئی خاص متاثر نہیں ہوں اور نئی پارٹی ہونی چاہیے کیونکہ اس کی گنجائش بھی ہے. میاں صاحب سے ملک کے حالات پر بات چیت ہوئی ہے. سیاست انتقام کا نام نہیں ہے. مجھے کسی سے کوئی گلہ نہیں. سابق وزیر اعظم نے کہا کہ نواز شریف سے 35 سال کا تعلق ہے. میں استقبال کا قائل نہیں ہوں. بہت اچھی بات کی کہ استقبال کس چیز کا؟ آپ کوئی دنیا فتح کر کے آ رہے ہیں. پارٹی کے کسی لیڈر کے حوالے سے میرے کوئی تحفظات نہیں ہیں. نواز شریف کی واپسی کے حوالے سے کی گئی مشاورت میں شامل نہیں تھا. 9 مئی کے واقعات ملوث افراد کے خلاف کارروائی حکومت کی ذمہ داری ہے. شاہد خاقان عباسی جب بات چیت کر رہے تھے تو کچھ لوگ نعرے لگا رہے تھے. ظاہر سی بات ہے وہ پی ٹی آئی کے ہی ہوں گے. تو انہوں نے مظاہرے کرنے والے افراد کے بارے میں کہا کہ اللہ ان کو ہدایت دے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کہوں گا. اور انہوں نے کہا کہ نون لیگ جیتی تو وزارت عظمیٰ کے حوالے سے کوئی فیصلہ نہیں ہوا، کوئی مشاورت نہیں ہوئی اور نہ میں کسی بھی قسم کی مشاورت میں آج کل شامل ہو رہا ہوں. تو یہ حال احوال ہے. اس کے ساتھ آخر میں ہم بات کریں گے کرکٹ کی. آج وارم اپ میچ تھا دونوں. تو پہلی تو بات یہ ہے کہ پاکستان اپنا دوسرا میچ بھی وارم اپ ہار گیا ہے. اور پہلا میچ ہم نیوزی لینڈ سے آ رہے تھے، وہ بھی بیٹنگ تو ہم نے اچھی کی تھی لیکن ہم بالنگ ہماری ڈیفینڈ نہیں کر سکی. آج بھی ہماری ٹیم نے اتنا ہی سکور کھایا ہے. 351 سکور ہم نے بنانا تھا. اس پر شروع میں ہمارے اوپنرز کے مسائل چل رہے ہیں. پتہ نہیں کیسے ہم سروائیو کریں گے. جس سے بات کرو، جس سے پوچھو تو وہ یہی کہتے ہیں کہ ہمیں اس ٹیم سے کوئی امید نہیں ہے. لیکن میں ایک پازیٹیو آدمی ہوں. میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان اچھا پرفارم کرے گا. ہو سکتا ہے کوئی بڑا اپسیٹ کر دے. ورلڈ کپ بھی جیت سکتا ہے بائی دا وے، کیونکہ ورلڈ کپ سے ٹھیک پہلے جو ہمیں 2 میچز میں شکست ہوئی اس سے ہماری ٹیم کا مورال بھی گرا اور ہمارے سپنرز کی گگلیاں بالکل نہیں چل رہی اور ہمارے اوپنرز بالکل فلاپ چل رہے ہیں. ہم نے چینجنگ بھی کی ہے. امام عبداللہ کے ساتھ فخر کے ساتھ امام، پھر فخر کے ساتھ عبداللہ، تو کافی بار ہم چینجنگ کر چکے ہیں لیکن ہمیں کوئی خاطر خواہ پرفارمنس نہیں مل رہی. آج ہمارے مڈل آرڈر بیٹسمین نے جیسے کہ بابر اعظم ہیں اور چاچو ہیں افتخار، انہوں نے اچھی پرفارمنس کی، میچ کو بنایا. لیکن ہمارے ٹیل اینڈرز جو ہیں وہ گائے بگائے آؤٹ ہوتے رہے. تو کم سے کم ہم جو ہیں کو 15 سکوروں سے ہار گئے ہیں. تو پھر بھی نسبتاً بہتر پرفارمنس رہی بیٹسمینوں کی. لیکن بالرز ہمارے بہت پٹے ہیں اور سب سے زیادہ پٹے ہیں حارث رؤف. لیکن میں یہاں پر ایک بات کرنا چاہتا ہوں کہ انڈیا والے اتنے بے وقوف اور موٹے دماغ کے ہیں کہ انہوں نے ساری فلیٹ وکٹس بنائی ہیں. یعنی یہ بالرز کے لیے دوزخ ہے یہ پچز جو انہوں نے بنائی ہیں. بیٹسمینوں کے لیے جنت ہے. انہوں نے آئی پی ایل جیسی پچز بنا کے دے دی ہیں کہ چھکے ہو کے. حالانکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ عوام جو ہے وہ بالنگ بھی اچھی دیکھنا چاہتی ہے اور اب پتہ نہیں ہے. لیکن اگر ہم بات کریں لاسٹ ورلڈ کپ کی جو انڈیا میں ہوا تھا 2011، تو اس میں پچز اچھی تھی، اس میں بالرز کو بھی مدد مل رہی تھی. تو اب دیکھتے ہیں کہ آنے والے میچز، ورلڈ کپ تو آلموسٹ شروع ہو چکا گا. اب میرے خیال سے 5 سے شروع ہے پراپر میچز. اب وارم اپ میچ آلموسٹ سال کے ختم ہو گیا. لیکن انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ انڈیا نے ابھی تک ایک وارم اپ میچ بھی نہیں کھیلا. تو پتہ نہیں وہ کیا کرنے والے ہیں، ان کا تو اپنا ہی ملک ہے. تو جی یہ ہیں آج کی اہم خبریں. ملتے ہیں اگلے ولاگ میں.